اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما كانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنیاد ہی پر اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت نے ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی، لوٹ جاتی۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اوپر توحید کی جو افادیت اور اہمیت اور توحید کے بارے میں جو بیان فرمایا کہ اللہ کے ایک ہونے کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اور فرشتے اور اہل علم تمام لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے۔ اب اس خالق و مالک نے اس دنیا میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دین عطا کیا وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک دین ہے صرف۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک دین ہی نازل فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہوتا ہے ماننا، تابع داری کرنا۔ مسلم کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کی ناک میں سوراخ کر کے نکیل ڈال دی جائے۔ جب کسی جانور کی ناک میں سوراخ کر کے نکیل ڈال دی جاتی ہے تو اس جانور کی نکیل آپ کسی کے بھی ہاتھ میں کر دیں، بچے کے بھی، تو وہ جدھر چاہے جانور کو ہانک کر لے جائے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جب مسلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ کا پیغام جیسے بیان فرماتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ خوشی میں یہ نہیں بولتا ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے یہ موقع، غم کے معاملے میں مجھ کو بہت زیادہ غم لاحق ہے، یہ سب نہیں، بلکہ غم اور خوشی، تنہائی اور مجلس، کاروبار، یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر اس لیے کے اوپر عمل کریں گے اتنی سختی کے ساتھ تو ترقی کیسے کریں گے، یہ سب نہیں کہتا ہے۔ وہ جیسا بتا دیا گیا بس اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔
عبادت کا موقع ہو تو اس کی زبان سے یہ جملہ نہیں ملتا ہے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں سمجھا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کیسے بتایا, بس اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. سب کے لیے اسلام ایک ہی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ, سب کے سب ایک امت ہے. امت نبی کے ماننے والوں کو کہتے ہیں. دین ایک ہے کس معنی میں؟ ہر نبی نے ایک ہی چیز کی تعلیم کی کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق عمل کرو. یہ انبیاء کا طریقہ تھا, یہ انبیاء کی دعوت تھی. ہر نبی کی دعوت یہی تھی, اللہ کے نازل کردہ دین کے اوپر عمل کرو. میرے طریقے, میرے ضابطے, میرے طریقے نہیں, اللہ کے نازل کردہ دین پر, شخصیات کی طرف نہیں, اللہ کی وحی کی طرف بلایا تمام انبیاء کرام نے. ہر نبی کا یہی پیغام تھا. کسی نبی نے اپنے پچھلے نبی کی طرف نہیں, یہ نہیں کہا. انبیاء کو ماننا, تمام انبیاء پر ایمان رکھنا, یہ اسی دین میں ہے. ہر وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, اور نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی نصرانی یا یہودی اگر اس تک میرے دین کی دعوت پہنچ جائے, میرا پیغام پہنچ جائے, اور وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا تو وہ جہنمی ہے, وہ نجات نہیں پائے گا. آپ کو آخری رسول ماننا, اور جو کچھ عقیدہ اور منہج اور عبادات کے معاملے میں آپ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا, کیونکہ اللہ کے نبی سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے تھے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, سارے انسانوں کی طرف. اور اللہ نے کہا وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ قبول نہیں کرے گا. اور اسلام اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا ہے, نبی بتائے گا یہ اسلام ہے, کیونکہ اللہ نے مبعوث کیا اسی کے لیے نبی کو. اب کسی اور کی تعلیمات پر عمل کرنے والا خود غور کرے کہ اللہ کے ان احکامات کے سامنے اس کا معاملہ کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دین اسلام ہے. ہمارے یہاں اس سلسلے میں الگ الگ دعوے کیے جاتے ہیں, فلاں کی تابع داری کرنا, فلاں کی اتباع کرنا. ہمارے یہاں فرقوں اور جماعتوں میں بڑھ گئے لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا صرف ایک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا, اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. یہ جو اہل کتاب ہے, یہودی, نصرانی, ان کے پاس علم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مبعوث فرمائے گا اس کی نبوت کا اقرار کرنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا. تورات میں اور انجیل میں اللہ نے بالکل صاف ارشاد فرمایا ہے, اللہ کے نبی کے بارے میں بشارت موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر اللہ کے نبی کے بارے میں بیان فرمایا. تاریخ کی کتابیں, سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے. یہود اکثر مدینہ کے جو انصار تھے, اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ, ان سے کہا کرتے تھے کہ سنو قریب ایک نبی آنے والا ہے, اور جب وہ نبی آئے گا تو اس نبی پر ایمان لا کر ہم پورے کے پورے ایک ساتھ جمع ہو کر کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور ہمارا غلبہ رہے گا. جب یہ لوگ مدینہ سے مکہ آئے عمرہ کرنے, حج کرنے کی غرض سے, اور اللہ کے نبی کی دعوت پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہم سے اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ان کی کتابوں میں موجود تھا. عبداللہ بن سلام کا بڑا مشہور واقعہ. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اے نبی یہ تجھ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو, لیکن اس کے باوجود, علم آ جانے کے باوجود کہ یہ سچے نبی ہیں, ان کی تعلیمات سچی ہے, اس کو ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے, اس کے باوجود کیوں نہیں مانا؟ دنیا میں ہمیشہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے علماء کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا؟ اللہ نے جواب دیا ہے الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم, اہل کتاب اپنے پاس علم آ جانے کے بعد, دلیل آ جانے کے بعد, اللہ کی آیتیں آ جانے کے بعد, حدیث آ جانے کے بعد کیوں نہیں مانتا ہے؟ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ؟ بغیم بینہم, سرکشی اور حسد کی بنیاد پر. یعنی یہ سرکشی ہے. آپ کا بیٹا اگر آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو کیا بولتے ہو؟ اس کو نافرمان اور سرکش کہتے ہو.
اللہ کا بندہ جب اللہ کے احکامات کو نہ مانے تو اس سے بڑی سرکشی کیا ہے؟ دلیل آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی. سرکشی کیسے کرتا ہے آدمی؟ الگ الگ انداز ہوتا ہے سرکشی کا. کہیں تو یہ انداز ہوتا ہے کہ تابع داری کے انداز میں سرکشی کرتا ہے، عقیدت کے انداز میں سرکشی کرتا ہے. ایک مقام پر ایک مرتبہ جانا ہوا تو ایک صاحب بیان کرنے لگے کہ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہاں میں کل مر جاؤں گا. اور ایک واقعے میں ہے کہ یہاں کوئی اچھی مرنے کی جگہ، ایسے 2-3 واقعات. تو کہا میں کل مر جاؤں گا. دوسرے دن آیا اور مر گیا. ایک ہے تو وہ اس کا کہا گیا کہ جا وہاں مر جا، وہ لیٹا اور مر گیا. اب یہ دیکھیے یہ واقعہ بیان کیا گیا. اب جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو ان سے کہا گیا بھائی آپ جو بیان کر رہے ہیں آپ نے قرآن پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. 5 چیزیں غیب کی کنجی ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب کس وقت آئے گی اس کی علامتیں بے شمار ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب کہاں کتنی ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، نیک ہے یا بد، کالا ہے یا گورا، مکمل ہے یا عیبدار، نیک ہے یا بد، اس کی زندگی کیا ہے، روزی کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کسی تفصیل کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کل کیا ہوگا، یہ حضرت کہتے ہیں میں کل مر جاؤں. اللہ کہہ رہا ہے 5 غیب کی کنجیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں اللہ کے سوا، کوئی نہیں جانتا. کل میں سب آ گیا، قیامت بھی کل آ گئی، بارش بھی کل آ گئی، سب کل آ گیا اس میں. اب اس میں کہ ایک جملے پر اگر غور کرے تو اس میں بھی سب چیزیں داخل ہیں. وَيَنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کس آدمی کی کس حال میں کس مقام پر موت ہوگی کوئی نہیں جانتا. اب جب یہ آیت بالکل صاف بیان کی گئی تو کہا ارے اللہ کے کچھ مخصوص بندوں کو اس کا علم ہو جاتا ہے، وہ خاص ہوتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ کے کلام. اب اس کے بعد خصوصیت آ گئی کہ وہ خاص بندوں کو علم ہو جاتا ہے. استغفر اللہ، یہ ہے، یہ سرکشی کا انداز ہے. اس واقعے کو رد نہیں کر سکتے، قرآن کو رد کر دیا. یہ انداز سوچنے کا ہے کہ قرآن کی آیت اللہ کے حکم کو رد کر دیا. جملہ ایمانیات کا یہ ہوتا ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کا کلام سچا، لیکن اللہ کے کلام کو رد کر دینے کی جسارت یہ حسد نہیں تو اور کیا ہے، سرکشی نہیں تو اور کیا ہے. یہ سرکشی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو خاص لوگوں کو. لائے کہاں سے تم؟ اللہ نے تو بالکل عام کیا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اگلے پل کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اگر میں غیب جانتا تو سارے خیر اپنے لیے جمع کر لیتا اور کوئی چیز مجھ کو تکلیف نہیں پہنچاتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. اب ہمارے یہاں عقیدہ کیا بنایا گیا؟ بالکل قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. اب اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کو کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اہل علم کے سامنے یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس سے روکنے کی جسارت نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. علم آ جانے کے باوجود اس کے خلاف باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، دلیلوں سے مزین باتیں کہی گئی کہ یہ دیکھیے یہ کتاب یہ بات غلط ہے. لیکن ایک مزاج، علم آ جانے کے باوجود صحیح چیز کو نہ ماننا، سرکشی اہل کتاب کی گمراہی کا بنیادی سبب ہے. جب دلیل آ جائے تو دلیل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جھکا دے. ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے. دوسرا، حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا. حسد یہ بہت خطرناک بیماری ہے. یہ مانتا ہے نہیں، ان کی جماعت کا معاملہ ہے، ان لوگوں کا. اہل کتاب کا معاملہ کیا تھا؟ اہل کتاب کا معاملہ کیا تھا؟ اہل کتاب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ مکہ کے لوگوں کو ان پڑھ کہتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہیں.
اور تھے بھی نہیں، چند لوگ مکہ کے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اللہ کے نبی کے دور میں، بڑی محدود تعداد تھی۔ صحابہ کرام میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، بڑی محدود تعداد تھی، لکھنا پڑھنا کیونکہ اس کا رواج نہیں تھا، سارا معاملہ زبانی تھا ان لوگوں کا، اس وقت تو بہت کم تھا یہ معاملہ۔ تو ان پڑھ کہتے تھے ان کو، ان لوگوں میں نبی، اور یہ ہماری ہدایت کرے گا، یہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ جیسے آج کے دور میں ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں لوگ، یہ امام صاحب سے زیادہ سمجھتا ہے، ان کو مولانا زیادہ سمجھتا ہے۔ سمجھ کی بات نہیں ہے بھائی میرے، دلیل کی بات ہے۔ اگر ایک شخص نے قرآن کی آیت پیش کی، حدیث پیش کی، تو یہ نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محدث کہتے ہیں جس کی زبان وحی سے مل جائے۔ بنی اسرائیل کے دور میں الہامی شخصیت ایسے تھے، اور واقعات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو ایک مشورہ دیا اور اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی۔ کئی مقامات پر ایسا ہوا، لیکن جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یہ کہا تلوار نکال کر جو اگر کہے گا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو قتل کر دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، چوتھے پارے کی، سورہ آل عمران کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کو سننے کے بعد مجھ کو ایسا لگا میرے پیروں میں کوئی طاقت نہیں رہی، میں بیٹھ گیا۔ یہاں دلیل آ گئی۔ اب کسی نے، صحابی نے نہیں کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محدث ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے ان کی مثال موسیٰ کی طرح ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی نے کتاب الرؤیا صحیح بخاری اٹھائی ہے، ان کے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے لمبی قمیص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے مراد دین ہے، علم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم کہ اللہ نے ان کی تائید میں آیت نازل فرمائی، آپ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ان کے بھی نظر میں ہوگا، کوئی آیت کوئی حدیث ان کے پاس بھی ہوگی، یہ حسن ظن رکھنا چاہیے نا، حسن ظن نہیں ہے، یہ دلیل کی مخالفت ہوتی اگر رہتا۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، یہ مزاج ہونا چاہیے، حسن ظن نہیں ہے، کسی شخصیت سے محبت اور عقیدت نہیں ہے، یہ غلط جملے ہیں۔ صحیح جملہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، اور آدمی جب صحیح جملوں کا انتخاب کر لیتا ہے، صحیح بات کہنے لگتا ہے تو بہت سارے معاملات یوں ہی صاف ہو جاتے ہیں، یوں ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ جملہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صحیح جملہ ہے۔ جب آدمی یہ کہے گا تو خود بخود مخالفت قرآن، مخالفت حدیث سے روک لے گا اپنے آپ کو۔ تو ان کے اندر بھی یہ چیز تھی، آج کے دور میں بھی بڑی تعداد میں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو کفر کرے، انکار، جو کفر کرے، کیونکہ جب اس کو نہیں مان رہا ہے، کسی اور کو مان رہا ہے، تو انہیں انکار کیا اس کا، اللہ تعالیٰ ان کا جلد حساب لینے والا ہے، پوچھ لے گا اللہ تعالیٰ، سوال جواب تم سے کر لے گا، ہاں تو کر رہے ہو، وہاں تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ دیکھیے جواب کیا کرنا ہے۔ اہل علم آئیں گے، سوچ آئے گی، سرکشی آئے گی، حسد آئے گا، یہ سب شیطان لے کر آئے گا، ہم کو کیا کرنا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہے، گرمک جملوں پر غور کیجئے، عقیدے اور منہج کی بالکل صفائی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آپ کہہ دیں، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے میں اور میرے تابع داروں نے، یعنی نبی بھی کیا مان رہا ہے؟ وحی، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی پوری دعوت پر آپ غور کیجئے تو اللہ کے نبی نے یہ سب چیزیں پیدا نہیں کی، صحابہ میں سارے صحابہ کو اللہ کی بندگی میں لایا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی میں یہ مزاج ملے گا کہ اللہ کا حکم آ گیا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں چاہے حدیث کی، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، فوراً جھک جانا، مان لینا، تابع داری کرنا۔ اللہ کی عظمت اس طرح راسخ کی، شخصیت پرستی نہیں، رب پرستی گھوٹ کر ڈال دی ان کے دلوں میں، رب پرستی۔ اور رب پرستی تھی تو شخصیات، صحابہ کرام اتنی بڑی بڑی شخصیات، جنتی ہونے کی بشارت
اگر میں صحابہ کرام کے اعزازات، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ان کی فقاہت، ان کا علم، ان کو اتنے ماننے والے، ان کی اتنی کتابیں، اگر میں صحابہ کرام کے جو اعزاز اللہ کی زبان سے، اللہ کی وحی، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے، اللہ کے نبی کی زبان سے جو ان کو ملا. اب یہ دیکھیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کہنے ہیں کہ قرآن پڑھو، کہتے ہیں آپ کے اوپر نازل ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نام لیا ہے. ایک واقعہ تاریخ میں بتائیے کہ ان کی بات کو قرآن یا حدیث کے سامنے لوگوں نے قرآن و حدیث کو رد کیا. ایک واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ فلاں عمل کی وجہ سے جنت کے وہ دروازے سے جائے گا، فلاں عمل والا وہ دروازے سے، کوئی ایسا آدمی ہے جو سارے دروازوں سے جائے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، اور مجھ کو یقین ہے وہ تم رہو گی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں محل دیکھا ہے، خاتون نہر کے کنارے وضو کر رہی تھی. میں نے پوچھا جبرائیل سے، تو کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عثمان ذو النورین، کہا تمہارے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا عزیز قرار دیا، کہا کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی. یہ سعد ابن ابی وقاص، اللہ کے نبی کہتے ہیں ماں باپ میرے تجھ پر قربان، ہے کسی کے پاس یہ سب اعزاز؟ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر امت میں ایک امین ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا امین ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہر نبی کے حواری، اور میرے حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حواری رسول. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کل کے کل جن تنہا کی. انگلی کٹ گئی، سی کی آواز نکالی، کہا اگر تم بسم اللہ کہتے، یا اللہ کہہ دیتے، بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے اچک لیتے. یہ حضرت حنظلہ شہادت کے بعد جا کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پانی ٹپک رہا ہے. کہا تم سمجھ رہے ہو یہ گیلی اس لیے ہے کہ غسیل الملائکہ، ملائکہ نے ان کو غسلت کیا. یہ حضرت سعد کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہلکا صحابہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنازہ اٹھایا، آسمان چرچرا گیا، عرش ہل گیا. ایسی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بتائی کہ کسی کی نہیں بیان کی. الگ الگ فضیلتیں صحابہ کی. وہ سائرم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسا مومن کوئی عمل نہیں کیا لیکن جنتی، کوئی عمل نہیں کیا. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا کرتے ہو کہ جنت میں میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا حبر الامہ کہا جاتا ہے، اللہ اس کو قرآن کی فہم دے. آج قرآن کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم دیکھی جاتی ہے. مشہور واقعہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، یہ بچے ہیں اللہ کے نبی کے، صحابی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں کے درمیان یہ بچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب اس طرح دیا کہ بھلا بتاؤ یہ جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کی وفات کا اعلان تھا کہ آپ کا کام ختم، اب دین میں لوگ چوک در چوک داخل ہو رہے ہیں، اب تم استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. پڑھ گیا اصحاب کہف کے واقعے میں سیقولون ثلاثۃ رابعہم ویقولون خمسۃ سادسہم، یہ ترتیب بیان کی گئی 3 4 5 6، ساتواں ان کا کتا 7 8، ویقولون ثلاثۃ ویقولون سبعۃ وثامنہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. یہ تعداد جو ہے اس سے اوپر قرآن نے کہا گیا رجمم بالغیب، اس سے پہلے کی تعداد میں سب کہتے ہیں جو وہ اٹکل پچو ہے. اس کے بعد جو تعداد بیان کی گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کو اٹکل پچو نہیں کہا گیا، پہلے کی تعداد کو کہا گیا اور اس کو اٹکل پچو کے باہر کر دیا گیا، اس لیے ایگزیکٹ تعداد یہ ہے. اہل علم کم ہے، علم والے جو جانتے ہیں، تو صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کی جائے تو بڑی ہے.
تو کیا کہا؟ میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. ایک بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے یہاں پر اعلان. یہ دیکھیے تسلی کا بہت بڑا سامان. کبھی کبھی تعداد میں کم رہتے ہیں, لوگوں کے تانے رہتے ہیں, تو آدمی کو تھوڑا سا یعنی دل بہرحال تنگ ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, اسی کو سمجھتا ہے. یہی مرغی کا نلارا بچہ نکل گیا. دیکھیے کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے کہی, میں اور میرے تابع دار. جو قرآن و حدیث کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دے ہوئے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نبی کے تابع دار ہیں, کسی اور گروہ اور طبقے سے ان کا تعلق نہیں ہے, ان کا تعلق تابع داروں سے ہے. یہ معمولی اعزاز تسلی کا چھوٹا سامان نہیں ہے. بس اب آدمی کو کیا چاہیے؟ پوری دنیا ہم کو اپنا مخالف کہے, اللہ اپنے کلام میں اس مزاج کو, قرآن اور حدیث کے آنے پاس سب چھوڑ دینے والے مزاج کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی کہتا ہے یہ میرے تابع داروں میں سے ہے اور میں اللہ کے تابع داروں میں سے ہوں. اہل کتاب ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجیے, اب جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں ان سے کیسے بات کرنا ہے سننے. گفتگو دلیلیں سب ہو گیا, ان کو بھی معلوم ہے. اب نئے نئے ہلے بہانے کر رہے ہیں, سرکشی کر رہے ہیں, حسد ہے. اب آخری جواب کیا دینا ہے؟ ایک موڑ تو ایسا آتا ہے نا, سنیے آخری جواب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے. اہل کتاب اور ان پڑھ مشرکین مکہ, تو ہمارے یہاں بھی پڑھے لکھے بھی اور جاہل دونوں ٹکراتے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو, قرآن حدیث مانتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے. مان لیجیے تو ٹھیک, اور نہیں کٹوجتی کر رہے ہو, بحث کر رہے ہو, مار کوٹ کر رہے ہو, تو اگر یہ روگردانی کریں نہیں مانے تو آپ صرف پہنچا دینا ہے. اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے, اپنا کام ہے صرف پہنچا دینا, ہدایت دینا اللہ کا کام, ماننا نہ کام نہ ان کا کام. اور پھر اللہ سمجھ بنا دے گا ان کی, پھر سمجھ جائیں گے, یہ سب سمجھ میں آ جائے گا, ساری دلیلیں فر سے اڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن کے اندر سورہ کہف میں کہ دین کے علاوہ طریقے پر عمل کر کے جو لوگ جائیں گے قیامت کرو تو اللہ ان کے اعمال کو کیا ہے اڑا دے گا. ساری نیکیاں حمام منصورہ سب اڑ جائے گی, کچھ کام نہیں آئے گی. کام وہ نیکی آئے گی, سمجھے, وہ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو, وہ عمل, وہ نیکی قبول کی جائے گی. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. اب اوپر جب تابع داروں کی, ماننے والوں کی صفت بتائیے تو انکار کرنے والوں کی بھی صفت بتائی گئی ہے. اب بڑی آسانی سے پہچانو گے کیا ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں, ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں, یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دن میں بڑی تعداد میں اہل حق کو اور نبیوں کو قتل کیا, اور شام میں بازار میں بیٹھ کر سودا سلوک کرنے لگے. یہودیوں کی صفت بیان کی گئی ہے, روایتیں نقل کی ہے. مفسرین نے 43 انبیاء کرام کو قتل کیا اور 100 ان کے مددگاروں کو. اور دنیا میں سب سے سنگین جرم جو ہے انسانوں میں جو ہے کسی نبی کا قتل کرنا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے. تو ان کی صفت, اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں, ان کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے. تو مار کوٹ قتل و غارت گری کس کا کام؟ اہل حق کا کام نہیں ہے. اہل حق کا کام ہے تابع داری, بحث چھوڑ دینا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, آدمی کہہ کر کے ختم کر دیتا ہے. لیکن باطل کا وتیرہ کیا ہے یہ دیکھیے. اب جس کے اندر مار کوٹ ہے, میری مسجد میں مت آنا, جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو پکڑ کر کوٹ رہے ہیں, یہ سب کہاں ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا, انہیں بھی کہا اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاتھ اٹھانے والے, مار کوٹ کرنے والے, قتل و غارت گیری کرنے والوں کے لیے بالکل صاف. دلیل دینے والوں کو اللہ نے کہا یہ تو تابع داروں میں سے جو دلیل دیتے ہیں. اور کیسی دلیل؟ ادھر ادھر کی نہیں, قرآن و حدیث کی. عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, بڑا مشہور ہے, برتن میں جو ہوتا ہے وہی گرتا ہے. عربی زبان میں
دیکھیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے. انبیاء کے واقعات میں ایک سبق یہ ہے کہ انبیاء کے مخالفین نے سازش کی، الزامات لگائے، پروپیگنڈا کیا، جھگڑا کیا، مارکوٹ کیا، بائیکاٹ کیا، یہ سب اس کا طریقہ ہے. اور انبیاء کی تعلیمات میں اور انبیاء کے ماننے والے دلیلیں دیتے تھے، سمجھاتے تھے. اب ہر دور میں یہی رہے گا، نبی کی تعلیم کے مخالفین یہی سب ہتھیار استعمال کریں گے، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو جو ہے وہی کریں گے. مارکوٹ ہے، ان کے پاس الزامات ہے، یہ سب ہے. برتن میں جو ہوتا ہے وہی گرتا ہے، تیل ہے تیل، پانی ہے پانی، اور دودھ ہے دودھ. آپ برتن ٹیڑھا کیجیے تو ان کے پاس جو نہیں ہے اس کی توقع آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جو ہے وہی دیں گے وہ. تو اس میں زیادہ آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تاریخ ہے مسلسل حق و باطل کی آمیزش، صحیح اور غلط کی، کہ غلط جو ہے وہ اقدام کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اور صحیح تابع داری. حضرت آدم اور حوا کے واقعے میں ان کے بیٹے حابیل اور قابیل، جب اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ دونوں اپنی نظر پیش کریں تو نظری میں سمجھ میں آ گیا. ایک جو ہے کھیتی باڑی سے تعلق رکھتا تھا اور ایک جو تھا وہ مویشی پالن سے، تو اس نے انتہائی خوبصورت چن کر کے دھمبا نکالا اور نظر کے لیے رکھ دیا، اور یہ ایسی بالیاں لایا جس میں 4 بالی میں 6 گیہوں چھانٹ کر کے. اس کی نظر مقبول ہو گئی. اب اس کے لیے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تابعدار آدمی نے نہیں اقدام اٹھایا. نافرمانوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، مار کوڑ یہ سب طریقہ کار نافرمانوں کا ہوتا ہے. اولئک الذین حبطت، یہ سب چیزیں پڑھتے ہوئے آدمی اپنے کردار کو دیکھے. اگر اس کا کردار غلط لوگوں میں ہے، توبہ کا موقع ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہے، معافی مانگ کے توبہ کر کے اپنے آپ کو بدل لے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ اس سے بڑا نقصان، ہر جگہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے. دردناک عذاب، اور اعمال کوئی قابل قبول نہیں ہے، سب غارت اللہ کہہ رہا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، شفاعت بھی نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت بھی نہیں، کچھ نہیں. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. یہاں ایک جملہ اور اگلی آیت کے بارے میں کہہ دوں. اعمال غارت، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، خرچ کیا مال، سب گیا، سب پانی میں. کتنی تکلیف دہ بات ہے، ذرا سا غور کیجیے. دوسروں کے لیے سرکشی اور حسد پر، اللہ کے احکامات پر خرچ کرو، اللہ انعامات سے نوازے گا. نہیں تو جس راستے میں کیا اس راستے پہ اللہ لگا دے گا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے، پھر بھی ایک جماعت ان کا منہ پھیر کر لوٹ جاتی. اللہ نے کتاب دی اہل کتاب کو کس لیے؟ کہ تمہارا آپس میں جب اختلاف ہو، کوئی معاملہ ہو، تو کس سے فیصلہ کرو؟ اس سے. یہاں پر ایک جملہ کہہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ اب یہ ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب کا معاملہ تو بالکل پس پشت ہے، اور لوگوں کے اقوال پر فیصلہ کیا جاتا ہے. فلاں کا قول یہ ہے، فتویٰ دیکھیے آپ. ہماری ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب سے میں نے کہا ٹھیک ہے ویب سائٹ پر جائیے آپ کے بڑے بڑے مدارس کی، جب فتوے نکالنا شروع کیے تو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم، یعنی قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا مفتی کا قول. سینکڑوں فتوے میں معاف کیجیے گا، ایک روایت کا پتہ نہیں، ایک روایت کا پتہ نہیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کا بھی طریقہ تھا، الگ الگ انداز میں تبدیل کر دیا کرتے تھے، الگ الگ انداز میں. کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود نے اس سے پہلے یہ کیا، جب ان کا بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا جیسے زنا وغیرہ تو اس کو چھوٹی موٹی سزا دیتے، اور جب چھوٹا آدمی کرتا تو رجم کر دیتے. ان کی کتاب میں تھا رجم. اللہ کے بعد میں یہ کیا ان لوگوں نے کہ اب چھوٹے بڑے کی تفریق ختم. کوئی بھی اگر زنا کرے تو اس کو گدھے پر بیٹھا کر کے اس کا منہ کالک لگا کر کے گھما دو، ختم ہو گئی بات. اللہ کے نبی کے دور میں ایک مالدار یہودی کے ساتھ یہ ہوا، جب اس کو اللہ کے نبی کی جناب میں آپ کی عدالت میں لایا گیا تو آپ نے کہا تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ تو کہا ہماری کتابوں میں تو یہی ہے، گدھے پر بیٹھا کر کے منہ کالا کر کے گھمایا جائے. کہا لاؤ تورات. جب تورات لائی گئی تو وہ آیت جو رجم کی تھی اس پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھ رہے ہیں.
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے، یہودی عالم تھے، کہا اللہ کے نبی ان کو کہو کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ. جب ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے آیت رجم تھی. ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے آیت رجم تھی. ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا. پھر بھی ایک جماعت نے ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. ان کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سرکشی کی. اس کی وجہ دیکھیے، بہت بڑی بڑی وجوہات یہاں پر بیان کی گئی ہے. ساری بیماریاں بتا دی گئی ہیں اور علاج بھی. دیکھیے، ہم گنے چنے دن ہی آگ میں جلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا الا ایاما معدودات، گنے چنے دن جلائے جائیں گے، ہمیشہ تھوڑی رہیں گے جہنم میں. کبھی کہا 7 دن جلائے جائیں گے. اب حضرت یعقوب کی دعا کی وجہ سے یہودی کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور عیسائیوں نے تو ایک عقیدہ ہی بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن جہنم میں جل گئے، تمام عیسائیوں کے اس میں. اور پھر ان کے یہاں یہ ہے کہ پادری کے پاس جا کر کے آپ اعتراف گناہ کر لو، ختم ہو جاتا ہے معاملہ. یعنی کوئی چاہے گا نہیں. میں اکثر اس سلسلے میں بتایا ہوں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا. ایسی تاریخ بھی ہوئی ہے جنت و جہنم کے معاملے میں. ان لوگوں کا تصور اتنا بگڑا ہوا تھا کہ ایک دور ایسا آیا جنت فروخت ہو رہی تھی ان کے یہاں. فرانس میں مشہور تاریخ کا واقعہ ہے. خوب دھوم سے جنت بکی خرید رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ لو، جنت طے ہے. کھڑے ہو جائیں گے وہ اپنے مریدوں کو جب تک جنت میں نہیں لے جائیں گے. جنت، قیامت کیا ہے؟ مالک یوم الدین، تنہا مالک. اللہ کے نبی پورے خانوادے کو جمع کر کے کہتے ہیں جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، وہاں کچھ کام نہ آ سکوں گا. اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم اس حالت میں مجھ سے روز محشر نہ مت لا کہ کسی کے کاندھے پر اونٹ، کسی کے کاندھے پر بکری بلبلا رہی ہو. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہے. ذرے کے برابر اگر نیکی ہے، ذرے کے برابر اگر گناہ ہے تو اللہ لے آئے گا. یہ سب واضح طور پر بیان کیا گیا. لیکن ان کے ہاں کیا تھا؟ جنت بیچی جا رہے تھے. ایک آدمی بڑا چالاک، وہ پادری کے پاس آیا، بولے مجھ کو جہنم چاہیے. بولے جہنم چاہیے؟ بولے ہاں، اور پوری. اب کوئی خریدنے ہی نہیں آیا تھا، پہلا کا حق تھا. بولے پیسہ تو مل رہا ہے، کم زیادہ کر کے فوراً سودا کر لیا، خرید لیا. دوسرے دن اس نے اخبار میں اعلان کیا میں نے جہنم پوری خرید لی، اب کوئی جنت نہ خریدے کیونکہ کسی کو آنے ہی نہیں دوں گا جہنم میں، پوری خرید چکا ہوں. اب پادریوں کی آنکھ کھلی، ارے یہ تو بڑا ہی گڑبڑ ہو گئی، تو اس کا سودا کینسل کر رہے ہیں. یہ مذاق عجیب سا لگتا ہے سن کر، تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے یہاں بھی ہے نا، ہمارے یہاں بھی ہے. شجرا رکھ دو کور میں، چلے جاؤ گے، خریدی جاتی ہے. دیکھیے کیا ہے، ان کی گھڑی گھڑائی ہے، انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہمارے یہاں بھی بیان کرتے ہیں نا، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہودی ہیں، آپ نصرانی ہیں، چلے جائیں گے. دیتے ہمارے یہاں آپ پیر کے مرید ہیں، بلکہ اگر مرید جانے تو ان کے دھوبی ہے، چوکیدار ہے، کیونکہ ابھی تو دھوبی کا ہے، آپ سب کا آئے گا. مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں نا، ابھی تو کچھ علماء بیان کر رہے تھے. اللہ رب العالمین کا خوف دلوں سے نکل چکا ہے. اللہ کا خوف، دین نہیں جانتے. یہی ہے بن گھڑت، بالکل وہی یہودیوں اور نصرانیوں والا کا انداز جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا. جب اس سے پوچھا جاتا ہے من رب کا، تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے کہا صحیح جواب ربی اللہ. یہ کہتے ہیں نہیں، دھوبی کا جواب عبد القادر استغفر اللہ. اللہ کا نبی کہتا ہے رب کا نام لینا ہے، استغفر اللہ یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر کا، کسی نبی کا نام نہیں چلے گا. وہاں درست جواب یہ ہے. لیکن یہ عقیدہ اور عجیب بات، اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں سادات اولیاء، اولیاء کے سردار، دنیا کے تمام ولی ان کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہے. تمام اولیاء کسی ایک صحابی کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم کو قبر کے حالات معلوم ہو جائے، قبر کے حالات، تو تم اپنی بیویوں کے پاس جانا اور مسکرانا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ. ان کو نہیں معلوم. یہ جاہل عقیدے اور دین کے سوداگری کرنے والے، انہیں اس کا علم ہو جاتا ہے. یہی بدعقیدگی جب
جب دھوبی کو سب مل جائے تو مرید ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ نذرانے پہنچا رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، لین دین چل رہا ہے تیرا، خرید و فروخت، تو کچھ بھی عمل کر۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، پس کیا حل ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے، قیامت کو روز جب جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ہر شخص جو اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا، نیکی اور بدی لائی جائے گی، کپڑا دھونا نہیں لایا جائے گا، کسی کے مالا جپنا نہیں لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آگے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے بڑی لمبی روایت ہے، اس کا آخری ٹکڑا بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی خوش ہوئے، خدمت سے کہا مانگ، اب آپ کے اختیار میں جو تھا وہ مانگنے کی بات، اللہ کے نبی سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ۔ اب یہ دیکھیے یہاں کیا تصور دیا جا رہا ہے اور نبی کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ نبی کے ساتھی ہیں، ہر جگہ نبی کے ساتھ نہیں ہے، خدمت کی ہے، یہ سب نہیں کہا۔ کیا کہا؟ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بخشنے والا کون ہے؟ کسی کا ساتھ، کسی کی صحبت کی وجہ سے نہیں۔ بخاری مسلم کی لمبی روایت ہے، پورے خاندان کو جمع کر کے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، وَيَا فَاطِمَةَ أَنْقِذِي نَفْسِكَ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي فَإِنِّي لَا أُغْنِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لے، روز محشر میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دھوبی کی بات کرتے ہو، ابو الانبیاء، خلیل اللہ کے اکیلے نبی کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا، اول المسلمین کہا، حنیف کہا۔ ان کے باپ کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا رسوا نہیں، اتنی بڑی رسوائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اپنے پیروں کی طرف دیکھو، جب دیکھیں گے تو ایک بجو نظر آئے گا جو کیچڑ میں لتھڑا ہوگا، ان کا باپ ہوگا، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت نوح اپنی بیوی اور بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے، یہ ان کا دھوبی بھی چلا جا رہا ہے۔ نہ انبیاء اپنی خاندان کی بخشش نہیں کر سکیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف ارشاد فرمایا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جو اس کا عمل ہوگا اور اللہ کا رحم۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی جنت میں نہیں جائے گا جس پر اللہ نے رحم فرمایا، اپنے عمل کی بنیاد پر کوئی نہیں۔ یہاں عمل کی بات ہے اور یہاں کپڑے دھونے پر جنت بانٹ رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی جی صفت بتائی، ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں دین کیا ہے۔ اللہ نے پہلے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جو کھیسے میں سے یہ نکال کر بتاتا ہے، جو منکھڑت واقعات ہے، جو خالص قرآنی آیات اور حدیث کے خلاف ہے، یہ دین نہیں، یہ ملا کے بنائے ہوئے، یہ دین کے ڈاکو عقیدے کے سوداگروں کے بنائے ہوئے واقعات ہیں، جو لوگوں کے دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کا انکار اللہ تعالیٰ عمل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، عمل کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر، وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گھڑی گھڑائی باتیں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ تو سب ان لوگوں نے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب کی جانتے ہو؟ یہ 6 سے 5ویں صدی ہجری کے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اللہ کے نبی کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، مکمل۔ اب یہ دیکھیے دھوبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، میں بس بات سمیٹوں گا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جنگ میں ایک آدمی بڑی جواں مردی اور بے جگری سے لڑ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یہ تو شہید ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہ، یہ حرام موت مرے گا۔ صحابہ جب یہ سنے تو ان کو پر نظر رکھی، بہت زیادہ زخم آئے، درد اور تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا نیزہ الٹا زمین پر رکھا اور اپنے بدن کو اس کے اوپر گرا لیا، خودکشی کر لی۔ یہاں دھوبی صرف کپڑے دھو رہا ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے والے کا یہ حال ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں لوگوں نے کہا میدان جنگ میں شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہا جنتی، کہا نہیں، ایک چادر بیت المال کی جمع نہیں کرائی تھی، وہ لپیٹی ہوئی ہے۔ یہ
اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جنگ میں شہید ہوئے، اٹھائیے قرآن و حدیث۔ لیکن ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، یہ اس قسم کے من گھڑت واقعات کے ذریعے لوگوں کے عقیدے اور دین پر حملہ کر کے ان کو عمل سے دور کیا جا رہا ہے، دین سے دور کرنے کی ایک سازش ہے۔ آدمی عمل نہ کرے، یہ سب واقعات سن لے تو، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، نیکیاں کرو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تمام چیزوں کا نام دین ہے۔ اور یہاں من گھڑت قصوں کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہر شخص کو اپنا کیا پورا دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا کہ عمل کرے نہ کرے اور جنت دے دے وے، ایسا نہیں ہوگا، اور گناہ میں ڈوبا ہو اور عذاب نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین گمراہی کی جو خرابیاں تو نے بیان کی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما اس سے۔ اے اللہ ہدایت پر جمنے کا جو طریقہ تو نے بیان کیا ہے، تابع داری، تسلیم و رضا کا، رب العالمین ہم کو تابع داروں میں کر دے۔ اللہ تیری نبی کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی تیرے کلام کی ان آیتوں کے مطابق ہمیں بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین من گھڑت واقعات، قصص اور اسلام کے علاوہ اور کسی دین پر عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق دے اور اس کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب